حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم اور ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ حضرت عمر کا شمار قریش کے ان بہادر، نڈر اور ذہین افراد میں ہوتا تھا جن کا نام سنتے ہی لوگ کانپنے لگتے تھے۔ وہ اسلام کے سخت دشمنوں میں شامل تھے اور اسلام کی مخالفت میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ ان کا دل سخت تھا اور وہ مسلمانوں کو ستانے میں پیش رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیا جائے تاکہ اس نئے دین کا خاتمہ ہو جائے۔ تلوار لے کر نکلے اور سیدھے حضور کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص ملا جس نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ شخص حیران ہوا اور کہا، کیا تمہیں علم نہیں کہ تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں؟ یہ سن کر حضرت عمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فوراً اپنی بہن فاطمہ کے گھر کا رخ کیا۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے قرآن پڑھنے کی آواز سنی جو حضرت خباب بن ارت سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بہن اور بہنوئی گھبرا گئے اور حضرت خباب جلدی سے چھپ گئے۔ حضرت عمر نے اندر آتے ہی بہنوئی سے جھگڑا کیا اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ جب بہن بیچ میں آئے تو ان پر بھی ہاتھ اٹھایا۔ بہن کے خون سے چہرہ تر ہو گیا تو حضرت عمر کو شرم آئی۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن۔ حضرت عمر نے مطالبہ کیا کہ قرآن دکھایا جائے، لیکن بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو، پھر قرآن دیکھ سکتے ہو۔ حضرت عمر نے فوراً غسل کیا اور سورۃ کی آیات پڑھنا شروع کی۔ تا ما انزلنا الیک القرآن لتشقی۔ جیسے ہی یہ آیات ان کی زبان پر آئیں، ان کے دل میں انقلاب آ گیا۔ قرآن کی سچائی، الفاظ کی حلاوت اور پیغام کی عظمت نے دل میں گھر کر لیا۔ وہ آیات پڑھتے گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب قرآن مکمل ہوا تو انہوں نے بہن سے پوچھا، محمد کہاں ہے؟ بہن نے بتایا کہ وہ دار ارم میں ہے۔ حضرت عمر فوراً وہاں پہنچے۔ صحابہ نے دروازہ بند کیا کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ عمر نقصان پہنچانے آئے ہیں، لیکن حضرت حمزہ نے کہا، دروازہ کھولو، اگر یہ برائی کے ارادے سے آیا ہے تو ہم اسے ختم کر دیں گے۔ دروازہ کھلا۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور حضور کے سامنے جا کر کہا، یا رسول اللہ، میں اسلام لانے آیا ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حضرت عمر کو گلے لگا لیا۔ اس دن کے بعد حضرت عمر اسلام کے ایک مضبوط ستون بن گئے۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت ملی، یہاں تک کہ پہلی بار مسلمان کھل کر بیت اللہ میں نماز پڑھنے لگے۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں کو ایسا سہارا ملا کہ وہ سینہ تان کر ایمان کا اظہار کرنے لگے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے دشمنان اسلام کی ہمتیں پست ہو گئیں اور مسلمانوں کے دلوں میں خوشی اور عزم کی نئی روح پیدا ہو گئی۔ حضرت عمر کی بہادری، عدل، تقوی اور دین کے لیے قربانیوں نے تاریخ اسلام کو درخشاں بنا دیا۔ ان کا اسلام لانا نہ صرف ایک شخص کا تبدیل ہونا تھا، بلکہ ایک امت کو طاقت، حوصلہ اور قیادت